بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 9 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ سانحہ مچ میں شہید کارکنوں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کا عمل انجام پا گیا اور امام بارگاہ ولی حسن میں فاتحہ کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر کا نقشہ تبدیل کر دینے والے مہلک کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور دوسری لہر کے دوران پاکستان میں بھی نئے کیسز اور اموات کے آنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ کراچی میں سائٹ ایریا کے علاقے ہارون آباد میں کیمیکل فیکٹری کے گودام میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ رام اللہ میں پرامن فلسطینیوں پر صہیونی دہشت گرد فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے ایران میں امریکی اور برطانوی ویکسین کی درآمد کو ممنوع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران میں امریکی اور برطانوی کورونا ویکسین کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر امریکہ والے ویکسین بنانے کے قابل ہوتے تو ان کے ملک میں صورتحال شرمناک رخ اختیار نہ کرتی کہ ایک دن میں 4000 امریکی کورونا لقمہ اجل بن جائیں۔ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کی رات خطے اور دنیا کے حالات کے بارے میں اپنی تقریر میں کہا کہ آج ٹرمپ کی مجرمانہ حقیقت خود امریکی عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ خطرناک ہیں اور امریکہ کے اتحادی اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراق میں امریکہ کے 2 فوجی کاروانوں پر حملے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اپنی مہاندانہ پالیسیوں کو ترک کرے۔ انڈونیشیا کی اعلیٰ ترین مسلم علماء کونسل نے کووڈ-19 کی ویکسین کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق فتویٰ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ملک میں اگلے ہفتے سے چین میں تیار شدہ ویکسین کا استعمال شروع کیا جائے گا۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں افغان سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران 70 طالبان دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انڈونیشیا میں نجی ایئر لائن کے طیارے کا دارالحکومت جکارتہ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں ریاست مہاراشٹر کے ضلع بھنڈار کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں چائلڈ کیئر وارڈ میں آتش زدگی سے 10 نوزائیدہ بچوں کی المناک موت ہو گئی ہے۔ عراق کی ایک عدالت نے اسلام کے مایہ ناز کمانڈر شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کے بہیمانہ اور مجرمانہ قتل کیس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سانحہ مچ میں شہید کارکنوں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کا عمل انجام پا گیا اور امام بارگاہ ولی حسن میں فاتحہ کا سلسلہ جاری ہے۔ سانحہ مچ میں شہید ہونے والے شیعہ کارکنوں کی نماز جنازہ علامہ ہاشم موسوی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، صوبائی وزراء اور دیگر حکام اور اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میت تدفین کے لیے ہزارہ ٹاؤن قبرستان پہنچا دی گئی، جہاں تدفین کا عمل انجام پایا۔ جلوس جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے جو لبیک یا حسین اور تکفیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے نعرے لگا رہے تھے۔ واضح رہے کہ کل رات کوئٹہ میں حکومت اور دھرنا دینے والے متاثرین خاندانوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے، جس کے بعد 6 روز سے دھرنے میں بیٹھے سانحہ مچ کے متاثرین نے دھرنا ختم کرنے اور میتوں کی تدفین کا اعلان کیا تھا۔ دنیا بھر کا نقشہ تبدیل کر دینے والے مہلک کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور دوسری لہر کے دوران پاکستان میں بھی نئے کیسز اور اموات کے آنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ سرکاری پورٹل کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2007 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 40 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1617 رہی۔ یوں اب تک ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,99,517 ہو گئی، جس میں سے 91% یعنی 4,55,445 مریض صحت یاب ہو گئے، جبکہ اموات کی تعداد 10,598 تک پہنچ گئی،
اس طرح ملک میں فعال کیسز کی تعداد 33,474 رہ گئی ہے۔ کراچی میں سائٹ ایریا کے علاقے ہارون آباد میں کیمیکل فیکٹری کے گودام میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سائٹ ایریا کے علاقے ہارون آباد میں فیکٹری میں لگنے والی آگ میں دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمانوں تک بلند ہونے لگے اور دھوئیں کے بادل دور سے ہی دیکھے جا سکتے تھے، جس کے بعد سندھ رینجرز کے جوانوں نے موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سائٹ کے علاقے ہارون آباد میں بابر کانٹا کے قریب کیمیکل فیکٹری کے گودام میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں 3 افراد عثمان، الطاف اور محمد علی زخمی ہو گئے۔ رام اللہ میں پرامن فلسطینیوں پر صہیونی دہشت گرد فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں۔ فلسطینی انفارمیشن مرکز کی رپورٹ کے مطابق کل غربی اردن کے المغیر علاقے میں صہیونی فوجیوں نے مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر حملہ کیا، آنسو گیس کے گولے داغے اور پھر ربڑ کی گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے 8 فلسطینیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ غاصب صہیونی ٹولے کے باوردی دہشت گردوں نے جنوبی جنین کے کپاتیہ ٹاؤن اور جنوبی بیت اللہ میں واقع پناہ گزین کیمپ میں بھی فلسطینیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجی فلسطینیوں پر آئے دن حملے کرتے رہتے ہیں اور ان کے گھروں اور مقدس مقامات کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو علاقے سے بے دخل کر کے صہیونی بستیاں تعمیر کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نئی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے علاقے میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں تبدیل اور غاصبانہ قبضے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے ایران میں امریکی اور برطانوی ویکسین کی درآمد کو ممنوع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران میں امریکی اور برطانوی کورونا ویکسین کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر امریکہ والے ویکسین بنانے کے قابل ہوتے تو ان کے ملک میں صورتحال شرمناک رخ اختیار نہ کرتی کہ ایک دن میں 4000 امریکی کورونا لقمہ اجل بن جائیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہ ای نے بروز جمعہ ٹی وی چینل کے ذریعے براہ راست خطاب میں عظیم اور علمی شخصیات شہید فخری زادہ، آیت اللہ مصباح جزدی، شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی اور محدث کی گراں قدر خدمات کی قدردانی کی۔ 8 جنوری کی تاریخ ساز تحریک کے یادگار دن کے موقع پر اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کو اپنے مفادات علاقے کی بدامنی میں دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں امریکہ کی سرکردگی میں قائم سامراجی محاذ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی، غیر قانونی پابندیوں، ایران کی علاقائی موجودگی، ایران کے دفاعی طاقت اور میزائل پروگرام کی جانب بھی اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب اور ہمارے دشمنوں کے محاذ کو چاہیے کہ وہ ایرانی قوم کے خلاف اس خیانت آمیز حرکت اور لا حاصل دشمنی یعنی پابندیوں کا سلسلہ بند کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں کمی کے حوالے سے پارلیمنٹ اور حکومت کے فیصلے کو منطقی اور دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایٹمی معاہدے میں امریکہ کے دوبارہ شامل ہونے کی کوئی جلدی نہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی میں کمی کے ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے اور اس پر حکومت کی جانب سے عمل درآمد کو بالکل صحیح اور معقول اقدام قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور ہمارے غصب شدہ حق کی بحالی ہمارا معقول مطالبہ ہے اور اس کو پورا کرنا امریکہ اور یورپ کا فرض ہے۔ امام سید علی خامنہ ای نے ملک میں امریکی اور برطانوی ویکسین کی درآمد کو ممنوع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر امریکہ والے ویکسین بنانے کے قابل ہوتے تو ان کے ملک میں صورتحال شرمناک رخ اختیار نہ کرتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ اور برطانیہ پر کسی بھی طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات وہ دنیا کی اقوام پر اپنی بلائی ویکسین کا تجربہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علاقے میں ہماری موجودگی اسلامی جمہوریہ ایران کے طرفداروں اور دوستوں کی تقویت اور علاقے میں ثبات و استحکام کا باعث ہے، جس کا عراق اور شام میں سبھی نے مشاہدہ کیا ہے۔ بلابری ہم خطے میں اسی طرح موجود رہیں گے اور ہمیں موجود رہنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کی رات خطے اور دنیا کے حالات کے بارے میں اپنی تقریر میں کہا کہ آج ٹرمپ کی مجرمانہ حقیقت خود امریکی عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ خطرناک ہیں اور امریکہ کے اتحادی اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سن 2005 سے لبنان پر امریکہ اور دنیا کی توجہ کا مرکز استقامتی تحریک کا اسلحہ ہے، کہا کہ اگر آج ہم لبنان پر عالمی توجہ کے شاہد ہیں تو اس کی وجہ استقامت اور استقامتی تحریک کے ہتھیار ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اگر لبنان اور اس کے عوام امریکہ یا یورپ کے لیے اہم ہوتے تو ہم لبنانی قوم کے خلاف اتنی مہاندانہ پالیسیوں کا مشاہدہ نہ کرتے۔ عراق میں امریکہ کے 2 فوجی کاروانوں پر حملے ہوئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق عراق کے 2 علاقوں میں امریکی فوجی کانوائے کے راستوں میں دھماکے ہوئے۔ یہ حملے اور دھماکے امریکی فوجی کارواں پر بغداد کے جنوبی علاقے الجوسفیہ اور عراق کے صوبے السماوہ میں جمعے کے روز ہوئے۔ ابھی تک ان حملوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، تاہم اس سے قبل عراق کے مزاحمتی گروہ قاسم الجبارین نے امریکی کانوائے پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصے سے عراق میں امریکی فوجی کانوائے اور اس کی فوجی چھاؤنیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ عراق کے عوام اپنے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مسلسل مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ اس ملک کی پارلیمنٹ میں بھی عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا بل منظور کیا جا چکا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اپنی مہاندانہ پالیسیوں کو ترک کرے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے امریکہ کو شمالی کوریا کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے خلاف اپنی مہاندانہ پالیسیوں کو ترک کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے واشنگٹن کا شمالی کوریا کے حوالے سے موقف بدل جائے گا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین مذاکرات ہونے کے باوجود اختلافات بڑھ گئے تھے۔ انڈونیشیا کی اعلیٰ ترین مسلم علماء کونسل نے کووڈ-19 کی ویکسین کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق فتویٰ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ملک میں اگلے ہفتے سے چین میں تیار شدہ ویکسین کا استعمال شروع کیا جائے گا۔ مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا میں 13 جنوری سے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں لوگوں کو سائنوویک بائیوٹیک کی تیار کردہ چین سے موصول ہونے والی 3 ملین ویکسین استعمال کی جائے گی۔ انڈونیشیا میں کووڈ-19 کی ویکسین کے اسلامی اصولوں کے مطابق حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے اسی طرح کا تنازع ایک بار پھر پیدا ہوا ہے جیسا کہ سن 2018 میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت انڈونیشیا کی علماء کونسل نے ایک فتویٰ جاری کر کے خسرے کے لیے لگائے جانے والے ٹیکے کو غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ انڈونیشیائی علماء کونسل میں غذا اور ادویات کے حلال و حرام کا تعین کرنے والے ادارے کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ پہلا ٹیکہ لگانے کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل ہی ہم فتویٰ جاری کر دیں۔ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور حکام صحت کو لاحق خطرات اور معیشت کو بحران سے بچانے کے دوہرے مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وزارت صحت کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ عوام کی طرف سے کسی طرح کی مزاحمت کے خدشے کے مد نظر حکومت MUI کے فیصلے کا انتظار کرے گی۔ عوام کے خدشات کو دور کرنے اور ویکسینیشن کے لیے آمادہ کرنے کی غرض سے صدر جوکو ودودو نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے شروع ہونے والے ویکسینیشن پروگرام کے دوران سب سے پہلے خود ویکسین لگوائیں گے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں افغان سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران 70 طالبان دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان فورسز نے قندھار کے علاقہ پنجوائی میں ایک آپریشن کے دوران 70 طالبان دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں 6 غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے قندھار کے علاقوں ہاک تپا، چرخاب اور خندق میں فوجی کارروائی کے دوران 70 طالبان کو ہلاک کر دیا، جن میں 3 چیچنی اور 3 پاکستانی شامل ہیں، جبکہ 64 طالبان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ انڈونیشیا میں نجی ایئر لائن کے طیارے کا دارالحکومت جکارتہ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مقامی میڈیا نے کہا کہ جہاز میں 50 سے زائد افراد سوار تھے اور وہ مغربی کلیمنتان صوبے کے شہر پونٹیانک جا رہا تھا۔ قابل اعتماد ٹریکنگ سروس فلائٹ ریڈار 24 نے ٹویٹر پر کہا کہ سری وجیا ایئر کی پرواز SJ 182 کی بلندی میں جکارتہ سے اڑان بھرنے کے تقریباً 4 منٹ بعد 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 10,000 فٹ کی کمی آئی۔ ٹریکنگ ڈیٹا میں موجود رجسٹریشن تفصیلات کے مطابق لاپتہ ہونے والا بوئنگ 737-500 جہاز 27 سال پرانا تھا۔ انڈونیشین ایئر لائن سری وجیا ایئر نے کہا کہ وہ اپنے بیان سے قبل طیارے سے متعلق اب بھی تفصیلی معلومات جمع کر رہی ہے۔ ہندوستان میں ریاست مہاراشٹر کے ضلع بھنڈار کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں چائلڈ کیئر وارڈ میں آتش زدگی سے 10 نوزائیدہ بچوں کی المناک موت ہو گئی ہے۔ اسپتال کے سول سرجن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ چائلڈ کیئر وارڈ میں 1 سے 3 ماہ تک کی عمر کے 17 بچوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک نرس نے دیکھا کہ اس وارڈ سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس واقعے کی ڈاکٹروں کو فوراً اطلاع دی گئی۔ اسپتال کے عملے نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی،
جس میں 7 بچوں کو ہی بچایا جا سکا، بقیہ 10 بچے ہلاک ہو گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا ہے، لیکن خدشہ ہے کہ یہ واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا ہے۔ عراق کی ایک عدالت نے اسلام کے مایہ ناز کمانڈر شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کے بہیمانہ اور مجرمانہ قتل کیس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کے قتل کا کیس عراق کی الرصاصہ عدالت میں چل رہا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عراقی سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ سنگین جرم میں ملوث دوسرے افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ عراق کے نائب وزیر اعظم نے عراقی عدالت کے حکم کو عراق کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کے قتل کے انتقام کے سلسلے میں یہ پہلا قدم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بے ست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔